سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 116 آج ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ شہدائے احد کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ احد میں 75 جو ہے نا صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کہتے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 70 جو ہے نا انصار جو ہیں شہید ہوئے، 5 مہاجرین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار میں سے 70 جوان شہید ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اور ابی بن کعب کہتے ہیں احد کے دن 64 انصار اور 6 مہاجرین صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن نہ ترجیح والا قول کہتے ہیں یہ ہے، راجح قول، کہ شہادت پانے والے صحابہ 108 ہیں، اور ایک نا مخریق یہودی اس کو گنا نہیں گیا، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو ان کی کل تعداد 109 بنتی ہے۔ انصار اور مہاجرین کو ملا کر 109 صحابہ کرام جنگ بدر میں جنگ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب احد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ مخریق یہودیوں میں سے تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، تبھی تو ہم شہید کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو پھر اگر گنا جائے تو 9 ہو جاتی ہے، اگر نہ گنا جائے تو 108 ہوتی ہے۔ اب انصار کتنے تھے جی اس میں؟ کہتے 103 جو ہے نا وہ انصار تھے، اور 6 جو ہے وہ مہاجرین تھے۔ بہت فرق ہے ویسے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصار بازی لے گئے ہیں شہادتوں میں، اور واقعی انہوں نے حق جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اب سب سے پہلے شہید کون ہوئے ہیں غزوہ احد میں؟ کہتے ہیں وہ نا عبداللہ بن عمر، جو کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، جن سے اللہ نے بغیر پردے کے کلام کیا ہے، یہ پہلے شہید ہوئے ہیں۔ اور سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک رات یعنی کہ پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں صحابہ میں سے سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اور میرے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، میرے ذمہ کچھ قرض ہے، میرے فوت ہو جانے کے بعد وہ قرض ضرور ادا کرنا، اور ہاں میں تمہیں تمہاری بہنوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ 7 بہنیں تھیں نا ان کی، تو ان کی خیر خواہی کرنا۔ تو سیدنا جابر فرماتے ہیں جب صبح غزوہ احد ہوئی تو سب سے پہلے جو شہید تھے وہ میرے باپ عبداللہ ہی تھے۔ اب مہاجرین جو شہید ہوئے ہیں وہ میں نے بتایا کہ ان کی تعداد جو ہے نا 6 بنتی ہے، 6 صرف مہاجر سے، اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا اے اپنے ساتھیوں کہ تم نے انصار کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ اتنی انہوں نے جان نثاری کا اظہار کیا۔ اب ہم ان 8 کا جو ہے نا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، جو 6 صحابہ
مہاجرین میں سے شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ حمزہ اللہ کے شیر ہیں جی، اور آپ نے فرمایا حمزہ جو ہے نا عبد المطلب وہ سید الشہداء ہے۔ دوسرے مصعب بن عمیر ہیں جو کہ حافظ قرآن تھے، معلم تھے، جن لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تیسرے عبداللہ بن جہش ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے کان ناک کٹ جائے، میں قیامت والے دن تیری حضور حاضر ہوں، تو پوچھے اے اللہ یہ کیا تیرے کان اور ناک کے ساتھ کیا ہوا، میں کہوں یا اللہ تیری راہ کی خاطر کٹ گئے۔ اور ان کا ہی یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلے یہ اسلام کے امیر ہیں۔ کیا مطلب کہ جو پہلا سریہ گیا ہے نا جہاد کے لیے، سریہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہ کی ہو، تو یہ اس کے امیر تھے بنے تھے، ہاں جی۔ اور بطن نخلا جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان تھی، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلوں کو لوٹنے کے لیے نا مشرکین مکہ کے روانہ کیا، اور ان کے لیے سب سے پہلے علم تیار کر کے جھنڈا باندھا گیا، یعنی کہ یہ علم بردار سب سے پہلے عبداللہ بن جہش۔ اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے بھی ہیں، یعنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماموں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا نا ابو بکر عمر سے دفن کے بارے میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ حمزہ اور عبداللہ بن جہش کو ایک ہی قبر میں اکٹھے دفن کیا جائے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے ایک رشتہ دار کو اس کے ساتھ دفن کرنا۔ ایک اور صحابی شماس، یہ نہایت خوبصورت تھے، مہاجر تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مجھ پر جس طرف سے بھی حملہ ہوتا یہ آگے بڑھ کر اپنا سینہ آگے کر دیتے، اتنا۔ اور یعنی کہ یہ نا دوسرے بھی ہیں، سعد بن خولی ہیں، ثقیف بن عمر ہیں، تو 6 صرف مہاجرین شہید ہوئے۔ اور انصار خود اندازہ لگا لیں کہ میں نے بتایا 109 ٹوٹل ہیں، تو پیچھے 103 رہ گئے، تو انصار جو ہے نا انصار شہید ہونے والے 103 ہیں۔ اور اب جن کا تھوڑی فضیلت یا نمایاں خوبی ہوگی، سب کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، 100 ہم پھر ذکر کریں کہ 3 کا، وہ تو بات لمبی ہو جائے گی، تو 103 انصاری شہید ہوئے ہیں، لیکن جن کی اہم کوئی خوبی تھی ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ مثلا ابو الایسرہ تھے، انہوں نے غزوہ احد میں ایک مشرک کو یوں ذبح کیا جیسے بکری کو ذبح کرتے۔ اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اسی طرح ایک ہیں صحابی ابو سفیان بن حارث، انصاری تھے۔ اب انصاریوں کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ قتال کے بعد میں اپنی بیٹیوں کے پاس واپس جاؤں گا جب جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، میں اب تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ ایک صحابی ہیں انس بن نضر، یہ تو وہ ہیں جن کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی نا، اور اتنے ان کو زخم آئے کہ غالباً بہن نے ان کو نا وہ انگلیوں کے پوٹوں سے پہچانا۔ اور اسی طرح
جو ہے نا ایک صحابی ہیں سالبہ بن حاتب. اچھا یہ نا بدری صحابی ہیں، سالبہ یا سولبہ کہہ لیں، سالبہ بن حاتب. لیکن یہ بات سمجھ لیں نا، ان کے بارے میں نا ایک غلط روایت بڑی مشہور ہو گئی ہوئی ہے، بلکہ موضوع. یہ بدری صحابی ہیں اور احد میں شہید ہوئے ہیں. یہ نہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے جن کی طرف ایک جھوٹا قصہ منسوب کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ سالبہ بن حاتب ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں، بڑی فقیری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر مال عطا فرمایا. تو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان کا ریوڑ بڑھنا شروع ہوا، مال کی کثرت سے پھر وہ نماز سے چلے گئے. پھر ہوتے ہوتے جمعے کی بس حاضری رہ گئی، جمعے کی جمعے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ان کا مال پھیل گیا کہ آپ نے پھر نا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنا ایلچی سفیر ان کی طرف روانہ کیا، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکسری قبول کرنے سے انکار فرماتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مال پیش کیا تو انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ جب نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کروں. پھر حضرت عمر عثمان کے دور خلافت میں مال لے کر حاضر ہوئے، لیکن کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ عثمان کے زمانے میں فوت ہو گئے. لیکن یہ واقعہ بالکل جھوٹا من گڑت ہے. اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو وہ پھر ابو بکر کے پاس مال لینا، پھر عمر، پھر عثمان، تو ہے بھی بدری صحابی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو چاہو کرو میں نے بخش دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالبہ بن حاتب کے بارے میں کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ جھوٹا قصہ بڑا مشہور ہو گیا. یہ اس لیے میں نے ذکر کیا، یہ احد میں شہید ہوئے ہیں اور بدری صحابی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا یہ قصہ سالبہ بن حاتب بدری کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، مل نظر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں اسیل، یہ نا حذیفہ کے والد ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یمان کے نام سے نا جو لقب ملا تھا مشہور. تو راستے میں نا احد میں جب یہ لڑنے آ رہے تھے، یہاں بدر میں لڑنے آ رہے تھے، تو راستے میں کفار قریش نے انہیں روک لیا، پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو صرف مدینہ جانا چاہتا ہوں. چنانچہ مشرکین نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے بدر میں. چنانچہ انہوں نے پھر وعدہ کر لیا، کیونکہ پھر انہوں نے ان کو چھوڑنا تھا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ بات بتائی کہ کافروں نے مجھے روک دیا کہ بھی آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کریں گے. فرمایا تم واپس جاؤ، ہم ان کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ آپ کو ضرورت، یعنی کہ آپ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، کافروں سے
اگر وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو تو آپ کو پتہ ہے فرشتوں نے غسل دیا، غسیل ملائکہ جو ہے وہ کہلائے ہیں۔ تو ان کو نا ابن شعوب تھا، اس نے شہید کیا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں اب ان کے بارے میں یہ خصوصیت ہی پیچھے ذکر کر دیا ہم نے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور ان کے والد جو تھا ابو عامر وہ کافر تھا، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے باپ کے قتل کی اجازت نبی علیہ السلام سے مانگی ہے کہ میرا باپ کافر ہے، بلکہ ساتھ سے بھی کرتا رہتا ہے، تو میں اس کو قتل نہ کر دوں، تو آپ نے منع فرمایا۔ اور ابو عامر مشرکین کے ساتھ غزوہ احد میں موجود تھا، پھر یہ روم بھاگ گیا اور 10 ہجری میں حالت کفر و شرک میں ہلاک ہو گیا۔ ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن زید، یہ بھی شہید ہوئے ہیں، انصاریوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نا ان کا اعزاز کیا ہے، یہ ابو بکر کے سسر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حبیبہ سے شادی کی ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت ابو بکر کی بیویاں تھیں، حبیبہ بھی ایک بیوی تھی۔ خیسمہ تھے ایک جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی ہیں زکوان، یہ نا واپس مکہ چلے آئے تھے، تو انہوں نے دوسرے مہاجرین کے ساتھ ہجرت مدینہ کی۔ اب زکوان کی کیا خصوصیت ہے، ہم نے کہا نا ان کا ذکر کریں گے جن کی خصوصیت ہو، تو یہ انصار میں سے بھی ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں دونوں لقب ان کو ملے ہیں، کیونکہ ہجرت بھی کی تو مہاجر ہو گئے، اور مدینہ کے تھے تو انصار بھی ہوئے، زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جسے پسند ہو کہ جو صبح سرسبز و شداب جنت میں چل رہا ہوگا تو وہ زکوان کو دیکھ لے، صبح کا وقت ہے، ٹہلیو جنت میں۔ اور ان کو نا شہید کیا ہے جو ہے نا ابو الحکم بن اخنس نے۔ ایک اور ہیں رفاع صحابی، ان کو خالد بن ولید نے شہید کیا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں زیاد بن سکن، یہ نا احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو شخص اپنے آپ کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دے۔ یہ سنتے زیاد بن سکن انصار کے 5 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں، مثلا آپ کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ وہ شہید ہوتے گئے اور یہ شیر کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو یہ جب شدید تشویشناک حالت میں زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو تکیہ بنائے رکھا، یعنی کہ آپ ہی کے قدموں میں ان کی جان نکلی۔ ایک اور صحابی ہیں سعد بن ربیع، یہ نا بیعت عقبہ اور ثانیہ دونوں میں شریک تھے، انہیں 70 زخم لگے تھے، اور خارجہ بن زید کو اور سعد کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سلمہ ہیں ایک صحابی، تو ان کی کوئی خصوصیت نہیں، لیکن جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کی خصوصیت ہے۔ ابو سفیان، یعنی کہ ابو سفیان جو کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا۔ تو میں ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں کہ جن اہم کافروں نے شہید کیا ہو اور بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ ایک سلیم ہے، ان کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاذ بن جبل کی شکایت لے کر گیا، اپنی ہوگا مدینہ میں، تو عرض کی یا رسول اللہ معاذ بن جبل اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ ہم سو چکے ہوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھانے، دن کو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز سورہ بقرہ کبھی شروع کر دی کبھی کچھ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالو، یا تو تم میرے ساتھ نماز پڑھو، پھر اگر قوم کو نماز پڑھانی ہے تو ہلکی نماز پڑھاؤ، والتین والزیتون، ان جیسی عشاء میں تلاوت کرو، کیونکہ واقعی لوگ محنت مزدوری سے تھکے ہوئے آتے ہیں۔ اس کے بعد نہ آپ نے سلیم سے پوچھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ سلیم نے کہا میں تو بس اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے آپ جیسا قرآن نہیں آتا، اور نہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور معاذ کا قرآن ایک ہی ہے، ہم بھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، انہوں نے سچ کہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے سلیم۔ تو انہوں نے نا معاذ بن جبل کی اصلاح کی تھی کہ بھی ذرا مختصر نماز پڑھایا کری۔ ایک اور صحابی ہیں سہل بن قیس، ان کا اعزاز کیا ہے، ان کو نا حمزہ سید الشہداء حمزہ کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ اور ایک ہے عامر بن ربیعہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے عامر بہت اچھے انسان تھے، اور احد کے روز بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 109 صحابہ میں نے کہا نا شہید ہوئے ہیں، کھلی اور وسیع اور بڑی اچھی قبریں کھودو اور قبر میں 2-2 3-3 شہداء کو دفن کرو، ایک ہی قبر ہو اور 2-3، اور میں نے بتایا تھا ایسے نہیں یا اوپر نیچے، ان کا یہ انداز تھا، ایسے لحد اسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں عرب والے آج بھی وہ گڑھا کھودتے ہیں، پھر گڑھا کھود کر اس طرف ہے نا ادھر کو جاتے ہیں اور آگے کو چلے جاتے ہیں، گویا وہ آپ سامنے اس تک، پھر ادھر 2 بندوں کی ہوں 3 بندوں کی ہوں، تو ایک کو مقدم کرتے ہیں، جس کو فرماتے ہیں قرآن زیادہ یاد ہے ان کو امام بناؤ، پہلے رکھو باقی کو پیچھے رکھو۔ اسی طرح عبادہ مجزر نعمان بن مالک کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ عباد بن سہل ہیں انہیں صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ عباس بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انصاری تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، بیعت عقبہ میں شامل تھے، یہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ معاہدہ کرنے سے پہلے سوچ لو، تھا کیا نا معاہدہ کہ تم نبی علیہ السلام کو لے کر تو جا رہے ہو، تو ہر بندے سے ان کا دفاع کرو گے، اگر دفاع کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی یہ معاہدہ رہنے دو۔ تو سب نے معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ کا ہم دفاع کریں گے، اور واقعی کیا، 109 صحابہ شہید ہو انصار میں سے۔ اب ایک اہم صحابی جی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کو آپ نے امیر مقرر کیا تھا، 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور کچھ بھی ہو جائے، چاہے فتح ہو پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے شکست ہو جائے پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی، تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی، تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے گئے ہیں پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اصل میں یاد سمجھیے نبی علیہ السلام واقعی سپہ سالار تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی سپہ، آپ کی
نگاہ مبارک نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کمزور جگہ ہے، ادھر سے پیچھے سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں نے تمہیں مقرر کر دیا ہے نا، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور وہ جب یہ انہی کی غلطی سے پھر وہ نقصان ہوا نا مسلمانوں کا، کہ 40 صحابہ ساتھ چھوڑ گئے، 50 کا دستہ تھا، جو بھی آتا تیر برساتے۔ خالد بن ولید نے کئی بار کوشش کی لیکن آگے عبداللہ بن زبیر تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے سمجھا فتح ہو گئی اور مالک غنیمت لوٹا جا رہا، تو انہوں نے کہا ہم بھی لوٹیں۔ 40 صحابہ ساتھ چھوڑ گئے عبداللہ بن زبیر کا، 10 رہ گئے۔ خالد بن ولید کی نظر تھی، انہیں ایسا لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، حالت کفر میں تھے، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ وہ ایسے آگے بڑھے ہیں، انہوں نے چن چن کر پھر ان کو نیچے پھینکا ہے۔ 10 کے 10 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ وجہ بنی تھی نا آغاز میں نقصان کی یا شکست کی۔ تو میں نے یہ ثابت کیا یہ شکست نہیں تھی، نقصان تھا، کیونکہ شکست ہوتی تو مدینہ میں حملہ کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرتے اور مسلمان کی عورتوں کو توبہ نعوذ باللہ لونڈیاں بناتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہی تو ان کو ملامت ہوئی کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں، اور وہ پچھلی کل کا ہے نا غزوہ حمر الاسد، اسی وجہ سے تو ہوا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر جو کہ جابر کے والد تھے، ان کو اور عمر بن جمو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، اور یہ دونوں گہرے دوست تھے۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں اہم بات بیان کرنے لگے عبداللہ بن کے بارے میں۔ 6 ماہ بعد نا کوئی ضرورت پیش آ گئی، دوبارہ قبر کھودی تاکہ ان کو نا دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، تو دیکھا کہ ان دونوں کی میتوں میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں، ویسے کہ ویسے جیسے سو رہے ہیں۔ اللہ، یوں لگتا تھا جیسے یہ کل ہی فوت ہوئے۔ اللہ بھی ہمارا جسم محفوظ کر دے قبر میں تو اللہ کو کون پوچھنے والا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اللہ محفوظ کر سکتا ہے ہمارے جسم بھی۔ ابو الیمان اقربہ یہ نا بشیر کے والد گرامی ہیں۔ جب اقربہ شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشر کہہ لیں یا بشیر کہہ لیں، دونوں تلفظ کیے گئے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اپنے والد کے پاس کہ میرے والد اقربہ شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا آپ کا ادھر سے گزر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا چپ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں اور عائشہ تمہاری ماں بن جاتی، یعنی کہ میں تمہاری کفالت کروں گا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھ دیا، ان کا پہلا نام نا بحیر تھا، بحیر، تو آپ سمجھتے ہیں نا نام اچھا نہیں ہے تو بدل دیتے تھے، تو آپ نے ان کا نام بشیر رکھا۔ اب اہم بات کیا ان کے بارے میں، ان کی زبان میں لکنت تھی، تو آپ نے نا ان کے منہ پر دم کیا تو لکنت جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک بھی پھیرا ایسے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی نا کہ آپ سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے بچوں کی برکت کے لیے۔ اور مسیلمہ کذاب نے بھی یہ کیا تھا، بتایا تھا نا، وہ اس نے کیا کیا، اس کو کسی نے مشورہ دیا، شام ہوتی نا تو صحابہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لایا کرتے تھے، دعا آپ دیں، برکت، ہاتھ پھیرے، تو آپ نے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور مسیلمہ کذاب کو یہ مشورہ اچھا لگا، اس نے کہا جتنے بچے ہیں نا شام کو میرے پاس لاؤ، وہ لائے سارے بچے اس کے پاس، اس نے نا سب کے اوپر ہاتھ پھیرا، توبہ نعوذ باللہ۔ بھی کاغذ کے پھول سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے، جعلی نبوت۔ وہ مورخین نے بیان کیا ہے، یعنی کہ تاریخ لکھنے والوں نے، کہ جب یہ جن پر مسیلمہ کذاب نے ہاتھ پھیرا تھا نا، جب بڑے ہوئے نا سارے گنجے ہو گئے، ایک بھی ان کے نا سر پر بال نہیں۔ اچھا اب یہ صحابی کا سنیں، یہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شفقت میرے ہاتھ پھیرا نا سر مبارک پر اپنے، تو سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا وہ کالے ہی رہے۔
یہ ہوتی ہے برکت۔ اور انہوں نے لمبی عمر پائی، کہتے 85 سال کی عمر میں فلسطین میں فوت ہوئے، جہاد ہوتا تھا نا تو ادھر چلے گئے ہوں گے۔ عمر بن ثابت ہیں جی، اسیرم کے نام سے مشہور ہیں، ان کی ماں حذیفہ بن یمان کی بہن تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنتی ہے؟ تو فرمایا سن لو وہ اسیرم ہے۔ فجر کی نماز کے بعد غزوہ احد والے دن مسلمان ہوئے اور غزوہ احد میں پہنچ گئے، لڑتے لڑتے ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ تو نماز کا وقت آنا تھا تو نماز پڑھنی تھی نا۔ تو فرمایا کہ وہ کون سا ایسا جنتی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو جنتی ہے؟ تو فرمایا وہ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر بن جمو، یہ وہی ہیں معذور جن کی ٹانگ میں جو ہے نا لنگڑا پن تھا، اور یہ بنو سلمہ کے سرداروں میں سے تھے، سخی تھے۔ تو فرمایا تھا بخیلی سے بھی بڑا کوئی عیب ہے؟ تو فرمایا یہ عمر بن جمو سخی ہے تو یہی سردار ہے۔ لنگڑا پن تھا، ان کے بیٹے تھے خلاد تو اور ایک غلام سلیم، یہ تینوں شہید ہو گئے، ان کا بیٹا خلاد بھی، خود بھی، اور ان کا غلام بھی۔ تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں ہو اور ایسے چہل قدمی کر رہے ہو کہ تمہارا لنگڑا پن ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ شہادت کا رتبہ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن جمو، عبداللہ بن عمر اور ان کے آزاد کردہ غلام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور یہ نبی علیہ السلام کا ولیمہ بھی کیا کرتے تھے، سخی تھے نا۔ جب آپ کی شادی ہوتی، میرے خیال میں 2 یا جو بھی ہوئی تھے، انہوں نے ولیمہ کیا۔ ایک اور صحابی ہیں جی، وہ جو نا مجزر ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کو شہید کرنے والے حارث ہیں، تو انہوں نے دھوکے سے انہیں شہید کیا۔ حارث پھر مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا اور مشرکین مکہ سے جا ملا۔ فتح مکہ کے سال دوبارہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو قتل کروا دیا کیونکہ یہ مرتد ہو کر مسلمان ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا تو آپ نے قبول فرما لیا، اسے معاف کر دیا، اور معاف کرنے والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص حارث تھا، وہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا۔ تو حارث کی ایک قوم کا یہ فرد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی نا کہ اگر ہو بھی گیا لیکن اگر توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو کہتے ہیں یہ نا اسی کے حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کی قوم کا آدمی نا یہ آیات لے کر حارث کے پاس گیا اور ان کے سامنے ان کی آیات کی تلاوت کی، تو حارث نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا، وہ بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے معذرت کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو نعمان بن مالک ہیں، انہیں ابان بن سعید نے شہید کیا، اور بعد میں ابان بھی مسلمان ہو گئے۔ بعض آپ نے فرمایا کہ اللہ ہنستے ہیں ان پر، قاتل مقتول دونوں جنت میں۔ یہ حدیث ہے کہ کیا مطلب کہ بندہ کافر ہوتا ہے تو وہ مسلمان کو شہید کرتا ہے تو قاتل ہوا، تو اس نے جنت میں جانا تھا نا قاتل، پھر یہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ تو مقتول تو پہلے شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اس نے قتل کیا، بعد میں یہ خود بھی جنت میں چلا گیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ ہنستے ہیں اس پر کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں۔ سمجھ آ گئی نا بات کہ پہلے اس نے حالت کفر میں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، دونوں جنت میں۔
سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، خیبر جب فتح ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرا بھی حصہ نکالیے۔ تو ابان بن سعید جو کہ بعد میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا حصہ نہ نکالیے۔ میں نے کہا او تم یہ بات کہتے ہو، تم نے نعمان کو شہید نہیں کیا تھا، تم نعمان کے قاتل ہو؟ یہ ابو ہریرہ نے ان کو کہا، کیونکہ انہوں نے کہا نا اس کا حصہ نہ نکال لیں۔ ابان سعید نے جواب دیے میں کہا حیرت ہے جی۔ تو نام لیا وبر ابو ہریرہ کا، غصے سے، بلی کا چھوٹا سا بچہ، یہ بلیاں رکھتے تھے نا اس لیے انہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ یہ مجھے ایک مسلمان کے قاتل کا تانا دے رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں عزت بخشی ہے اور مجھے اس کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ وہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو کر جنت میں جا کر عزت پا گیا، تو تم ان کے بارے میں مجھے تانا دے رہے ہو؟ اچھا جواب ہے، سمجھ آئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ان کو کہا کہ تم نے نعمان کو جو ہے نا قتل کیا ہے، صحابی کو احد میں؟ تو کہا کہ ہاں، تم کیوں کہتے ہو وہ شہید ہوئے ہیں؟ تو پھر میرے ہاتھوں ہی سے انہیں عزت نصیب ہوئی نا، اور شکر ہے میں ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، کیونکہ میں تو پھر ذلیل ہو کر قتل ہوتا نا، جہنم میں جانا تھا۔ یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہی، آپ خاموشی اختیار کی، کوئی اعتراض نہیں فرمایا، گویا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو نعمان شہید ہوئے تھے نا وہ بھی ایک ٹانگ سے معذور تھے جن کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ احد کے دن انہوں نے دعا کی اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، دیکھیں یار کیسا جذبہ ہے، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے شہادت کا رتبہ دے دو۔ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور واقعی وہ نا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے شہید ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا وہ لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں تاکہ میں ٹہل سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے اور وہ نا اپنے لنگڑے پن سے ٹھیک ہو گیا ہوگا، جنت کی زمین کو پامال کر رہے ہیں۔ نعمان بن مالک ہیں جی ایک، ان کے ساتھی عبادہ کو ایک ہی قبر میں دفن جو ہے وہ کیا گیا۔ اب آخری واقعہ جی سیدنا جابر، یہ نا کہتے ہیں کہ 46 سال بعد احد کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے جو شہید تھے ان کے پاس ایک چشمہ جاری کروایا۔ کچھ دنوں بعد سیلاب آ گیا جس سے قبروں کو نقصان پہنچا۔ تو جابر فرماتے ہیں ہم ان قبروں کے پاس پہنچے، ہم نے شہداء کو قبروں سے نکالا، تو قبروں سے نکالتے ہوئے نا قبر کھودی نا تو ایک کدال جو ہے نا حمزہ کے پاؤں پر بھی جا لگی، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ایسے خون بہنا شروع ہو گیا جیسے زندہ آدمی کے خون بہتا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے سیدنا جابر کہتے ہیں ہم نے انہیں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، ہم نے انہیں ایسا تر و تازہ پایا جیسے کل ہی فوت ہوئے، 44 سال بیت چکے تھے۔ جابر کہتے ہیں ہم نے قبر کی مٹی کھودی تو میں نے اپنے باپ کی قبر کو اس حالت میں پایا کہ وہ اسی طرح سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی قبر میں ان کے پڑوسی عمر بن جموح کو بھی دیکھا، ان کا ہاتھ زخمی تھا، اس ہاتھ کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ان کے زخم سے خون پھوٹ نکلا۔ 44 سال بعد میں ان دونوں کو الگ الگ قبروں میں دفنایا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ پروٹوکول واقعی یہ ہے کہ انبیاء کے لیے تو شرط ہے کہ اللہ ان کے جسم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن شہید کا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کے جسم کو محفوظ رکھے، شہادت قبول بھی ہو چکی ہو تو چاہے ان کے جسم کو ختم کر دے۔ ویسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان و رحیم اور ذوالجلال والاکرام کے صدقے ہمارے جسم کو بھی محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے یہیں سے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔